السلام علیکم. مائی نیم از عزیر احمد خان اینڈ آئی ایم اے سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. رمضان وہ مہینہ جس کا ہماری عبادت پہ ہی نہیں بلکہ ہماری ہیلتھ پہ بھی ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے. یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہمیں عبادت کے لیے ملتا ہے، اور اس مہینے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کا صدقہ ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس بات کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں میں. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ڈیٹاکسینیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جو کہ باہر کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو انگریزوں کے پیچھے ہی دوڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ سال میں 15 دن 20 دن 25 دن ایک وقت نکالتے ہیں جس میں وہ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم بھی ایک مشین ہوتی ہے جو کہ ایک پوائنٹ پہ اسے بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے یا پھر اسے ایک پوائنٹ پہ واش آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اگر میں سمپل زبان میں بات کروں تو وہ مہینے میں 15 دن 20 دن ایک مہینہ نکالتے ہیں اور صرف 14-15 گھنٹے کا ایک انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا ونڈو رکھتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آئلی اور پروسیسڈ فوڈ کھائیں، اور کھاتے ہیں تو زیادہ تر فائبرز کھاتے ہیں جو کہ گرینری ہے، ہماری گرین ویجیز ہیں، اور اس کے علاوہ وہ گاجر کھیرے ککڑی کا پانی پیتے ہیں. اگر میں سمپل زبان میں بات کروں تو یہ پروسیس کہلاتا ہے ڈیٹاکسینیشن، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا مہینہ دیا ہوا ہے اس کے لیے الحمدللہ، جس میں یہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ہماری باڈی کے لیے اچھا بھی ہے. ایک بہت کامن سوال جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ورک آؤٹ کرنے کا سب سے بہترین وقت، سب سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی، جتنا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے اس سے بھی بڑی بحث ہے یہ. کیونکہ ورک آؤٹ کرنے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے لوگ روزے میں کرنا پسند کرتے ہیں، جس میں خود ایک ہوں. میں بھی روزے میں ورک آؤٹ کرنا پسند کرتا ہوں. اب یہ تو ہو گئی بات پسند کی. اب بات کرتے ہیں تھوڑے سائنٹیفک فیکٹس کی. ہمارا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے کی ایک موٹر ہوتا ہے جو کہ بلڈ پمپ کرتا ہے ہمارے باڈی میں. اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت دیر بھوکے یا پیاسے رہتے ہیں تو ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اب مان لیں کہ ایک موٹر ہے جو کہ پانی اوپر چڑھا رہی ہے، یا پانی کو جیسے پانی ٹنکی میں چڑھایا جاتا ہے، وہ پانی چڑھا رہی ہے. اب اسے ایک صاف پانی وہ چڑھانے میں زیادہ پاور لگے گی یا ایک کیچڑ والا گاڑھا پانی؟ جواب یہی ہے کہ گاڑھا پانی چڑھانے میں اسے زیادہ پاور لگے گی. تو اسی طریقے سے جب گاڑھا خون ہو جاتا ہے، جب ہم 14-15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہارٹ کو پرابلم آتی ہے ہمارا بلڈ پمپ کرنے میں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا بی پی شوٹ کرتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جیسے ڈی ہائیڈریشن کہہ لو، بی پی شوٹ کرنا کہہ لو، جس کی وجہ سے آپ کو بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں. ورک آؤٹ کرنے کا پھر سب سے بہترین وقت ہے کیا؟ افطار سے پہلے کر نہیں سکتے. صبح کریں گے تو پورا دن ڈی ہائیڈریشن میں حالت خراب ہو جائے گی. اگر افطار کے فوراً بعد کریں گے مغرب کی نماز کے بعد تو اب مسئلہ یہ ہمت نہیں ہوتی. عشاء کے بعد تراویح ہے، تراویح کے بعد پھر سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وقت کیا ہے؟ اگر ہم سحری سے پہلے بھی اسے سمجھ لیں تو بھی سحری کے وقت ہمیں ہر جم ایکسس نہیں ملتا. ہر جم ظاہر ہے کھلا نہیں ہوگا، کئی جگہوں کے حساب سے جم کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، اور خاص کر ہمارے کراچی میں جو کہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جو کہ کام ہی رات کو کرنا پسند کرتے ہیں، وہاں بھی حد سے حد آپ کو 1 یا 2 بجے تک جم ملے گا، اور ایوری ٹائم آپ کو ایکسس نہیں ملتا جم کا. تو سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ اب آپ کے روٹین دیکھتے ہوئے اور کراچی کی ایک لائف دیکھتے ہوئے سب سے بہترین وقت جو نکالا جاتا ہے وہ سب سے یہ کہہ لیں کہ سوٹیبل ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے افطار کے فوراً بعد. ہاں، افطار کے فوراً بعد. اب افطار کے فوراً بعد اس کا ایک طریقہ کار ہے. اٹ ڈپینڈز آن یور فٹنس گول کہ آپ ڈائٹ کیا بناتے ہیں. آپ اپنا ایک ڈائٹ سیٹ کریں، اور میری مانیں، ایک میری پرسنل رائے میں جو میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ رائے دیتا ہوں کہ رمضان میں آپ گین یا لاس یہ نہ کریں.
یہ جو بوٹس کیمپ ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک دم سچ بات ہے، اس کی طرف نہ جائیں. اس کے لیے پورے 11 مہینے یہ ایک ڈیٹاکسینیشن پروسیس چل رہا ہے، جس میں آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، جس میں آپ اپنے فیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا 1-2 کلو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں، گین اور لاس. صحیح ہے، جس میں آپ ماس بلڈنگ، مسل گین یا فیٹ لاس یا ویٹ لاس، جو آپ کا فٹنس گول ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہ کریں عام مہینوں کے بنسبت. اس میں آپ کوشش کریں اپنی فارمز پہ دھیان دیں، اپنی موبلائزیشن پہ دھیان دیں، اپنی فلیکسیبلٹی پہ دھیان دیں. اس مہینے میں اگر آپ کو ٹریننگ ٹائم مل رہا ہے تو اپنا انڈیورنس بیٹر کریں، اپنا اسٹرینتھ بیٹر کریں، اپنا ٹریننگ پیٹرن چینج کریں، کوشش کریں پش پل لیگس کریں، برو اسپلٹس کوشش کریں کہ نہ کریں، کیونکہ وہ بہت لوگ اسے پورا نہیں کر پاتے، اور کرتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی میٹ نہیں کر پاتے. اگر ڈی لوڈ بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا بھی ایک مینر بنائیں، ورک آؤٹ پلان بنائیں، آپ کا ٹرینر ہو جو کہ اس بات جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ آپ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. خیر، تو سب سے بہترین وقت جو ورک آؤٹ کا ہے ڈیورنگ رمضان، وہ ہے آپ کے افطار کے فوراً بعد. جی ہاں، افطار کے فوراً بعد آپ میں ایک چھوٹا سا طریقہ سمجھا دوں. آپ جب افطار میں بیٹھیں، جو کہ سنت ہے، آپ ایک کھجور سے روزہ کھولیں، 3-4 گلاس پانی پئیں. اب وہ نیم گرم ہے، نارمل ہے، ٹھنڈا ہے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، لیکن ٹھنڈا نہ پئیں تو بیٹر ہے. آپ ایک کھجور سے روزہ کھولیں، 3 سے 4 گلاس پانی پئیں، اس کے بعد 2-3 کھجوریں کھائیں، اور پھر آپ کی نارمل افطار یا پھر وہ ڈائٹ جو کہ آپ فالو کر رہے ہیں یا آپ کو ڈاکٹر نے، آپ کے ٹرینر نے ریکمینڈ کی ہے، جو آپ کیونکہ اس میں انڈیویجویلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. تو اس کے بعد آپ اپنی نارمل ڈائٹ لیں جیسے کہ آپ لیتے ہیں، کوشش کریں آئلی اور پروسیس فوڈ نہ کھائیں. اس کے بعد آپ ظاہر مغرب کی نماز ہے، اس نماز کے بعد آپ جم آ جائیں. ہر جم تقریباً مغرب کی نماز کے بعد ایکسیسیبل ہوگا، ایکسیس مل جائے گا آپ کو. آ کے ورک آؤٹ کریں. ورک آؤٹ کرنے کے بعد ایک اتنا ٹائم رکھیں کہ آپ اپنا وارم اپ، ٹریننگ اور اسٹریچنگ کرنے کے بعد آرام سے گھر جا کے چینج کر کے فوراً عشاء کی نماز کے لیے چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد تراویح ہوتی ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین وقت. یہ آپ کی روٹین کو بھی سوٹ کرے گا، آپ کے ظاہر ہے آپ کو بلیک آؤٹس ہونے سے بچائے گا، آپ کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ بھی دے گا. اور کوئی بھی سوال اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل کمنٹ باکس میں کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور رمضان آ رہا ہے میرے بھائی، دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیں. جزاک اللہ.